الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا شکر ہے کہ ہمیں آج قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق ایک اہم پروگرام کی شروع کرنے کا موقع ملا ہے. یہ 30 پروگرام ہوں گے انوار القرآن کے نام سے، اور ہر پروگرام میں ہم ترتیب وار ایک پارے قرآن مجید روزانہ مطالعہ کریں گے. بہت اختصار کے ساتھ اس کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں. آج ہم پہلا پارہ شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے. ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآن پڑھ لیتا اور پڑھنے لگے تو سمجھنے نہیں دیتا، اور کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا. تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے. اس لیے حکم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں. اس کام کرنے کی کوئی اور نیت نہیں. بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں، اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. 7 آیتیں ہیں اور اس قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی، رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے تعریف کی، حق ادا کیا. دوسرے حصے میں ہم اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد، جی صرف آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت، کسی اور کی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مانگنے کا عمل، مدد صرف آپ سے مانگتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ دوسرا حصہ ہے قول و قرارت. فرماتے ہیں کہ یہ بندے اور میرے درمیان. تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پہ چلا. وہ صراط مستقیم ان لوگوں کو راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پہ آپ ناراض ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے. یہ مختصر سورہ فاتحہ. سورہ البقرہ شروع ہوتی. البقرہ کے معنی گائے کے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چل. یہ ہمارا سوال تھا، اللہ سے دعا تھی. سورہ بقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں، اصلی اور جینوئن ہونے میں، بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہدایت مانگ رہے تھے، لو ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے.
ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو متقی بننے کی نیت کر لے قرآن انہیں متقی کہتا. اور یہاں فرمایا کہ ذالک الکتاب آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ کتاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1400 برس میں نازل کی تھی، یہ وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی. آنی کتابوں میں تبدیلی کے، تحریر، اضافے کے، ایڈیشن اور آلٹریشن کے جو تم کھیل کھیلتے رہے ہو، بہت کھیل چکے، اب نہیں. اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، لا ریب فیہ، اس کے درست ہونے میں، جینوئن ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گے، اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں کر سکو گے. اور عزیزان گرامی، یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے، اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے، آج آپ کر لیں. بھائی اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ فوٹو کاپیئر تھا، نہ مائکرو فلم تھی، نہ لائبریریز تھی، نہ میوزیمز تھے، نہ یہ کمپیوٹر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. پڑھے لکھے لوگ ہی بہت کم تھے، کالجز اسکولز بھی نہیں تھے. لیکن دعویٰ کر دیا کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، چونکہ آخری کتاب ہے، اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے. اور پہلے ہی صفحے پہ پہلی آیت یہی لکھ دی. سورہ فاتحہ کے بعد البقرہ سورت میں لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے صحیح، غیر مبدل، غیر محرف ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے مضامین کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں. عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ یہ دعویٰ آج آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی ڈاکومنٹ کے میں، اپنے کسی ورنی کتاب میں. آپ نے دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں آئندہ تبدیلی نہیں ہے، وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، پریزروڈ رہے گی. انسان کے بس میں نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا، لیکن یہ دعویٰ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ موجود ہے. اور صرف دعویٰ نہیں ہے، 14 برس کی طویل مدت اس دعوے کے درست ہونے پہ گواہ بھی ہے. یہ دعویٰ درست ثابت ہوا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا نہیں تھا، اللہ کا تھا. اور یہ کلام انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. اس میں پھر بتاتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے. 5 صفات بتائیں. پہلی بات یہ کہ بیدار مغز لوگ ہوں گے، صرف حصی چیزوں کو ماننے والے نہیں، عالم غیب کی چیز، عالم غیب کی چیزوں کو بھی وہ ویسے ہی مانیں گے، اپنی بیدار ضمیری کی وجہ سے، بیدار مغزی کی وجہ سے. اور پھر نماز قائم کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اور جو کچھ پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے، جو یہ قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نازل ہو گیا اس پہ بھی، تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ ایمان لائیں گے. اس پہ بھی، قرآن پہ بھی، حضور کی رسالت پہ بھی. جی، بعد میں کسی آنے والے کا ذکر نہیں ہے، نہ نبی کا، نہ رسول کا، نہ کتاب کا. اور یہی سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنے والا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. متقین ایک گروہ ہے، اس کے بعد دوسرا گروہ ہے جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے. تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. ان کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں، اپنے آپ کو دھوکہ. ما یخدعون الا انفسهم. انسان
کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا ہے جتنا اپنے آپ کو دیتا ہے۔ انسان کسی اور کے ساتھ اتنا جھوٹ نہیں بولتا ہے جتنا اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے دوغلے پن کی، اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیں گے۔ اور عقل سے عاری لوگ ہیں، بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، فسادی لوگ ہیں، اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی سے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو پھر ایسا کرو، میاں تم بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، فنکار ہو، خطیب ہو، لٹریٹور ہو، نقاد ہو، تمہارے کلام پہ لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں، ایسا کرو تم سارے مل جاؤ اور قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی لوگوں سے کروا لو، اپنی بیوی بچوں سے کروا لو، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروا لو، ان لوگوں سے کروا لو جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں، تمہارا کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے سامنے ذرا رکھ کے پوچھ لینا کہ یار یہ ایک چھوٹی سی صورت میں یہ لکھ کے آ گیا ہوں، یہ دیکھو قرآن جیسی ہے۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خود تمہارے اپنے قبیلے، تمہارے اپنی گھرانے کے لوگ، تم پہ واہ واہ کرنے والے لوگ، وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا کلام جو ہے قرآن کے برابر ہے، یہ قرآن جیسا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا ایک چیلنج بھی ہے، ایک پیش گوئی بھی ہے، اور 1400 سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ یہ پیش گوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور ابلیس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو حیرت ہوئی فرشتگان کو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے، حمد و تسبیح کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا سا ایک ڈیمونسٹریشن ہو گیا، اچھا بھائی کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہیں، یہ چیزوں کے نام ہیں، کچھ تمہیں بھی بتا رہے ہیں، تمہیں آدم کو بھی بتا رہے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں کون کیسے سمجھتا ہے اور کون سمجھنے کے بعد اس کے پھر بعد میں کیا اس سے استفادہ کرتا ہے، کیسے بیان کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کے میدان میں فرشتگان ناک آؤٹ ہو گئے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاتھ کھڑے کر، اور ان کے ذکر، فکر، ان کی تسبیح، تحمید، تحلیل، عبادت، معصومیت، وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ایک طرف، اور ادھر جس کے بارے میں یہ الزام تھا کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا، اس کے خون خرابے کے باوجود اس وجہ سے کہ وہ اہل علم ہے، اہل مہارت ہے، اہل فن ہے، اس کو خلافت دے دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، سب کو حکم ہو گیا کہ یہ آدم ہماری تخلیق ہے، اس میں روح پھونک دی ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا، سجدے میں گر جاؤ۔ سب سجدے میں گر گئے، ہاں ابلیس نہیں گئے۔ اس نے کہا صاحب انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں۔ بیوقوف تھا، اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے۔ انکار کر دیا، استکبر، کان من الکافرین، اور ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کافرین سے مراد یہاں ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وجود سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا مہلت دیجیے، اس کی وجہ سے آپ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دی، جاؤ مہلت ہے۔
تو اس نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بہکایا، قسمیں کھائیں، تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، اور یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جس کا پھل کھانے سے، کھا کے تو دیکھو ذرا، وہ چکھ کے تو دیکھو۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے اس دنیا میں بھی۔ حلال چیزیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمدہ سے عمدہ مشروبات موجود ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ایک شراب تو پی کے دیں گے آپ کو، پی کے چکھ کے تو دیکھیں کیا ہے۔ اور پورا ادب جتنی شراب کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اسے گندی چیز کی کسی اور چیز سے نہیں۔ کوئی دودھ کی اتنی تعریف نہیں ہوئی ہے، زمزم کی اتنی تعریف نہیں جتنی شراب کی ہو گئی، اس لیے کہ اس سے روکا گیا۔ پھل کھا لیا، لباس اتر گیا، شاہی خلعت پوشاک اتر گئی، پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ یہاں ایک بات اور بھی بات کرتا ہوں کہ جب بھی نافرمانی ہوتی ہے لباس اتر جاتا ہے، اور معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہے، جو اپنی ٹھیک طور پہ ستر پوشی نہیں کر رہے ہیں، صاف معلوم ہوا کہ وہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ اس لیے کہ عذاب الہی کی ایک شکل اور ایک صورت اور ایک نشانی یہ ہے کہ خلق، لباس، معزز لباس اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، خطاب فرمایا یہود سے۔ ہاں، یہاں ایک اہم بات ہے، اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم بیچارے رونے لگے، غلطی ہو گئی، معاف کرو۔ دو بات عرض کروں گا کہ یہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، انسان سے غلطی ہوئی، پھل کھا لیا، لیکن دونوں کی غلطی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ انسان کی غلطی جو تھی وہ کمزوری ارادہ پہ مبنی تھی، ظاہر ہے کہ ارادے کا کمزور نکلا، لم نجد لہو عزما، پکا ارادہ ہم نے نہیں پایا انسان میں۔ جو غلطی، جو گناہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہو، انسان کو فوراً اس پہ ندامت ہوتی ہے اور فوراً معافی مانگتا ہے، توبہ بھی قبول ہو جاتی۔ لیکن شیطان کا جو گناہ تھا وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، نخوت کی وجہ سے، انسان دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے تھا۔ اپنے آپ کو کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس بنیاد سے جو گناہ صادر ہوتا ہے اس پہ انسان کو ندامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک فلسفہ گھڑتا چلا جاتا ہے۔ یہی شیطان نے کی۔ انسان اور شیطان میں بنیادی فرق، انسان نے معافی مانگ لی، شیطان سے معافی نہیں مانگی، رند فارغ بھی ہوئے جامع سحرگاہی سے، اور زاہد ابھی آہنگ طہارت میں نہیں۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ نعمتیں کی، لیکن تم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر قرآن مجید پہلے ہی صورت میں بنی اسرائیل پہ بہت بڑی چارج شیٹ لگاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں، اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، اور دل خشک ان باتوں پہ ہی خوش ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جادوگری، ٹونے ٹوٹ کے اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ایمان تک خراب کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے کہ لوگ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوں، فساد بپا ہو۔ اس کے یہ سب باتیں کہنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے دین کی کتابوں میں بھی، توریت میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان سے امامت چھین لی، اور اس کی ایک علامت ہم آگے چل کے بتائیں گے، وہ یہ تھا کہ قبلہ بیت المقدس سے تحویل ہو کے کعبہ بن گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم
آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے سیقول کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس بارے میں ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا۔ اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، نبوت بھی انہی میں چلی آ رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امامت سے معمول فرما دیا اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ظاہر فرما دی۔ تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے وہ آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ کعبہ بنے، قبلہ بنے، بنا دیا گیا۔ بتایا یہ گیا کہ یہ سمت جو ہے بیت المقدس کی ہو یا کعبہ کی ہو، یہ تو صرف ایک یک جہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اس پہ خود عمل کریں، اس پہ عمل کرائیں اور دین کو قائم کریں، نافذ کریں۔ یہ ہوتی ہے امامت۔ یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے اب مسلمانوں کو، امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ السلام کو ہم نے امت وسط بنا دیا، درمیانی امت جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آ کے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ اے اللہ تو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور فرمائے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ان پہ گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی شہادت ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بحجۃ الوداع ختم فرماتے ہوئے یہ فرمایا الا هل بلغت، لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں سنی ہے، شور اٹھ گیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور فرمایا کہ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ دیکھ تیری مخلوق کیا کہہ رہی ہے، تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا، میں نے درمیان میں آ کے یہ پیغام سب تک پہنچا دیا۔ تو یہ درمیان میں آنے والی بات، جیسے کہ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اللہ اور امت کے، ایسے ہی یہ امت درمیان میں آئے گی محمد رسول اللہ کے، اللہ اور رسول اور پوری انسانیت کے درمیان میں امت وسط بنا دیا تاکہ تم سب پہ گواہ ٹھہرو۔ اور فرمایا کہ دیکھو کرنے کا اصل کام یہی ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ 4 بنیادی کام ہیں کرنے کے۔ اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں اور کتاب کی تفصیلی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں۔ ان سب کا اصل بنیادی مقصد لوگوں کا تزکیہ کریں۔ عزیزان گرامی، تزکیے سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک بڑھوتری، ترقی دینا، افزائش کرانا،
اور ایک پاک کرنا۔ ترقی کس چیز کی؟ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا۔ روحانی صلاحیتیں ہیں، علمی، ذہنی، قلبی، مادی، ان سب صلاحیتوں کو ترقی دینا، اور پھر اس ترقی کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہوں ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا اور انسان کو ان سے پاک کرنا۔ یہ دو چیزوں کی تزکیہ بنتی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، کسان ہے، وہ زمین میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہی دو کام کرتا ہے۔ پہلے تو زمین کی قوت نمو کو بڑھاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے۔ اب وہ پودا اگنے لگا تو اب جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ چڑیاں آ گئیں چگنے کے لیے، ہٹا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے۔ جانور آ گئے اس کو لتاڑنے کے لیے، ان کو دور ہٹا رہا ہے۔ اچھا، یہ پودا اگایا، اس میں جنگلی گھاس اگ کے آ رہی ہے، اس کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے جنگلی گھاس نکال رہا ہے۔ پودا نکل آیا، اس میں پتا چلا کہ کیڑے پڑ گئے ہیں، کیڑے مار دوائیاں چھڑک رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ پاک کرنے کا عمل ہے، رکاوٹیں دور کر رہا ہے۔ تزکیہ نام اس چیز کا ہے کہ ایک تو جو ودیعت شدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور دوسرا جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں بڑھوتری میں، ان رکاوٹوں سے پاک کیا جائے۔ یہ ہے تزکیہ۔ فرمایا یہ کام ہے کرنے کا، اور اس کام کے لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے۔ ہمارے رسول کا بھی یہی کام ہے۔ اور ایسا کام کرتے کرتے جو لوگ مالی قربانی دیں، اور مالی قربانی سے بڑھ کے جان کی بھی قربانی دے دیں، میں جو مرا تیری طلب میں، وہ تو زندہ ہو گیا، اس کو مردہ نہیں کہنا ہے، تم ہوگے مردہ۔ اس نے تو اللہ کے راستے میں جان دے دی، وہ زندہ جاوید ہو گیا۔ اور فرمایا ہاں، یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس کام میں جو لگ جاتا ہے ہم اس کو کئی طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، اور کئی طریقے سے ہم آزما لیتے ہیں، اور جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں پھر ہماری طرف سے انہیں خوشخبری دے دیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایک نظام تربیت سے چلتے ہیں، اور اس نظام تربیت کا ایک حصہ جو ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے، اور اس حج عمرے کے درمیان صفا اور مروہ کا درمیان میں چکر لگانا، یہ ہماری علامات میں سے، ہمارے شعائر میں سے ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، شرک نہیں کرنا۔ ہم سب گناہ جب چاہیں گے، جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایک شرک معاف نہیں کریں گے۔ اور ہمارے شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ غیروں سے، لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گئے۔ اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے؟ وہ تو مقصود اول ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارا اصلی ہدف ہے، اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے، باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے۔ باقی جتنی چاہتے ہیں، محبت ہیں، اس کی محبت کے ذیل میں آئیں گی، اس کے تابع ہوں گی، ثانوی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے، وہ شرک ہو جائے گا، وہ معاف نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ ہاں، جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اس وقت انہیں پتا چلے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ یار ساری کی ساری قوت، سارے اختیارات، سارا تصرف
اللہ کے پاس تھا، وہی فاعل حقیقی تھا، جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا، اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا، اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا۔ مل گئی ہے، اس وقت جا کے بے وقوفوں کو پتہ چلے گا، اے کاش یہیں پتہ چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس چکر میں پڑے ہوئے، کوئی بیت المقدس چھوڑ دیا، کعبے کی طرف آ گئے۔ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کی خالص سچی عبادت کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے اخلاق درست کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اور یہی چار چیزیں دین ہیں۔ عزیزان گرامی، دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ اچھا، پھر حقوق اللہ جو ہے آگے پھر دو چیزوں کا نام ہے، ایمان، عقائد اور عبادات۔ حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے، اخلاق اور معاملات۔ اس آیت میں انہی چار چیزوں کا ذکر ہے کہ البر، نیکی، ان چار چیزوں کا نام ہے، ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات کی سچائی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد قصاص کی اہمیت واضح کی، قتل کے بدلے قتل، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان۔ جب تک کہ پورا انصاف دینے کی کوشش نہیں کرو گے، انصاف قائم نہیں کرو گے، امن قائم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد روزے کے احکام اور روزے کی برکات۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ سیدھے 1 to 1 ہو جاؤ۔ جب بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، فائنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جو ہی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ فلیدعوا لی، پھر انہیں چاہیے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ سے مانگیں، مجھ پہ ایمان رکھیں، مجھ پہ بھروسہ اور توکل رکھیں، لعلہم یرشدون، امید ہے ہدایت پا جائیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ روزوں کے اندر ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نظام جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر لینا چاہیے اللہ کے ساتھ، سیدھا ڈائل کریں اس کو، اللہم، بس لائن مل گئی، یا رب، سیدھی اللہ کے ساتھ لائن تھرو ہو گئی، اس سے بات کریں۔ اور عزیزان گرامی، ایک بات بتا دوں، اللہ کی لائن ملا لیں، اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی انگیج نہیں ہوتا، کبھی نو رپلائی بھی نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کی برکات میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سیدھا 1 to 1 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کے مسائل ہیں، احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، اور ہاں، حج کے احکام بتاتے ہوئے ایک دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر حسین زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دین اختیار کریں تو اس دنیا سے ہم بالکل فارغ ہو جائیں، فاق ہو جائیں۔ حج میں بھی بتایا کہ دیکھو، حج کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ حج کے دوران تم تجارت نہ کر سکو، تجارت بھی کرو۔ دین رہبانیت کا نام نہیں ہے، دینداری کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو، ساتھ کے ساتھ تجارت بھی کرو۔ اور فرمایا کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یا ادھر کے ہو رہو یا ادھر کے ہو رہو، نہیں، متوازن زندگی، دنیا بھی اور دین بھی، دونوں کو حاصل کرنا ہے۔ اور شریف آگے چل کے ہم دیکھیں گے، تعلیم آتی ہے کہ نظام تعلیم بھی ایسا ہے جس میں کہ دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، ان دونوں کا حسین امتزاج ہو۔ اور یہاں فرمایا کہ 2 قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول کا۔ ایک تو وہ جو بہت چرب زباں ہیں، بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں،
دوسری طرف فرمایا وہ لوگ ہیں جو لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے ہیں لیکن رضائے الہی میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے اہل ایمان، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو. دین ایک نظام ہے اور یہ صرف اسلام کو یہ برکت حاصل ہے. دنیا میں کسی اور مذہب اور دین کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک پوری زندگی کا ایک اجتماعی نظام ہو، اس کا اپنا ایک سیاسی نظام بھی ہو، معاشی نظام بھی ہو، سماجی نظام بھی ہو، اس کا ایک لیگل فریم ورک بھی ہو. یہ اعزاز دنیا میں کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے. ہے تو فرمائے کہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جہاں داخل نہیں ہوگے تو وہ خطوات الشیطان ہو جائے گا. شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو. دین پورے کا پورا اختیار کرو، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی. یہاں سے ثابت ہوا کہ دین کو نافذ کرنا وہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے. آگے چل کے جناب شراب کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے اور یہاں ایک اہم واقعہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ادھر شراب کی حرمت کا ذکر آیا اور ادھر ایک صحابی نے شام سے بہت بڑی مقدار میں شراب درآمد کر لی. لوگوں نے کہا کہ یار اس کو واپس کر دو، یار مدینے سے باہر کہیں جا کے بیچ دو. اس نے کہا نہیں، جب حرام ہو گئی تو ساری کی ساری یہیں اڈیلوں گا. ساری اڈیل لی. یہ اطاعت ہے. جناب یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہوئی ہے دوسرے پارے میں. طلاق، رجوع، عدت کے احکام، ان سے متعلق مسائل بھی موجود ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یا تو خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے رکھو احسان کے ساتھ، یا احسان اور نیک اخلاق کے ساتھ ہی اس کو روانہ کر دو. درمیان میں معلق رکھنا، اس کو تکلیف پہنچاتے رہنا کس طور جائز نہیں ہے. رضاعت کے، عدت کے، عقد ثانی کے یہ سارے احکامات بیان کیے گئے. آخر میں بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ ہے. جہاد کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قوت دے، ہمیں کوئی بہت بڑا لیڈر دے جو ہمارے ساتھ، جو ہمیں جہاد کرائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بھیج دیا، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدمی دیکھو بھائی یہ گزر رہے ہو نہر کے کنارے سے، پیاس تو تمہیں ہوگی لیکن دیکھو ایک آدھ گھونٹ پانی کا پی لینا، لیکن اس سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. اب کچھ لوگوں نے تو پابندی کی اللہ کے حکم کی اور کچھ لوگوں نے پابندی نہیں کی، پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا ان کے اندر اتنا ضعف ہوا کہ ان کا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، بھائی جالوت کے ساتھ لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا. جی جالوت بہت بڑا بادشاہ، بہت قوت والا، ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے. پانی سے روکا گیا، پی لیا تو ضعف آ گیا، طبیعت میں کمزوری آ گئی. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا. فرمایا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ارے میاں تعداد میں کم ہے تو کیا ہوا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے گروہ کے بہت بڑی طاقت سے لڑا دیا اور فتح بھی دے دی. لڑیں گے انشاءاللہ. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر تقوی کی راہ اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتے ہیں، شجاعت بھی اور جرأت بھی. اور اگر تقوی کی راہ اختیار نہ ہو تو آدمی ضعیف اور بے ہمت ہو جاتا ہے. اس میں جہاد تو کیا کسی کام کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی السلام علیکم.
آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے تلک الرسل کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا میں ہی قرآن مجید کی وہ آیت آ رہی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین آیت قرار دیا، آیت الکرسی۔ اس میں عقائد کی تعلیم ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی کے ساتھ ایک اخلاص کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ جو زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، وہ جو خود اپنے آپ سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو شرک سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا مراد یہ ہے کہ زندگی اس کی اپنی ہے، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں۔ اس کے برعکس انسان، مخلوقات جو زندہ ہیں، ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ نمبر دو، الحی، اللہ کی زندگی کامل ہے، کسی بھی نقص سے جو تصور میں آ سکتا ہے پاک ہے، اس میں کوئی حد نہیں، لامحدود حیات ہے، انفینٹ۔ اس کے برعکس انسان کی، مخلوقات کی زندگی محدود ہے، ناقص ہے۔ الحی، تیسرا فرق، الحی اللہ تعالی، اس کی زندگی قدیم ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، عارضی نہیں ہے۔ انسان کی، مخلوقات کی الحی ہونے کے باوجود زندگی عارضی ہے، ازلی ابدی نہیں ہے۔ میں یہ تین بنیادی صفات، یہی قیوم میں بھی ہے، یہی سمیع و بصیر، تمام صفات میں یہ تین بنیادی فرق ہیں۔ اگر یہ ذہن میں رکھیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا علم ذاتی ہے، بندوں کا ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، کامل ہے، مخلوق کا علم کامل نہیں ہے، محدود ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، مخلوق کا علم، بندوں کا علم عارضی ہے، وقتی ہے۔ بس یہ تین بنیادی باتیں، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر دم ہم سے پیار کرتا رہتا ہے۔ ہم سونے والے، بھول جانے والے، غفلت میں اپنے آپ کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سے اس نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ اور پھر میں یاد آؤں تو یاد کر لیا کرو۔ ہم سے کہا کہ تم مجھے بھولتے رہو گے، اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، اور فرمایا پوری کائنات کا وہ مالک، واحد مالک ہے، اور من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اس کے حضور کوئی کسی کی سفارش کرے، شفاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر کیا مجال ہے کسی کی۔ ہاں، اور آگے فرمایا کہ اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں، لا یحیطون بعلمہ، اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے، لیکن اللہ کے علم کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور فرمایا
کہ اس کی کرسی، اس کی حکومت زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے، پوری کائنات کی وہ رکھوالی کر رہا ہے، اور اس کو یہ رکھوالی تھکاتی بھی نہیں ہے۔ یہ تھکنا، یہ سونا، یہ اونگ میں آنا، یہ تو ہم کمزور بندوں کا شیوا ہے، اس کا شیوا نہیں ہے۔ وہ علی العظیم، علی ہے، عظیم ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اب حق تمہارے سامنے آ چکا ہے، چاہے تو قبول کر لو، چاہے تو نہ کرو، آخرت میں دیکھ لیں گے ہم تمہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 3 مشاہدات بیان کیے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس اپنے وقت کے بہت بڑے طاغوت بادشاہ نمرود سے مکالمہ ہے، اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا اللہ وہی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو ہم بھی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم زندہ رکھتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں سزا معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم قتل کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اچھا، تو پھر ایک اور بات ہے، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تجھے اپنے بہت پاٹے خاں اور بہت بڑے بادشاہ اور خدائی اختیارات کا دعویٰ ہے، تو ٹھیک ہے، تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کے رہ گیا۔ قدرت الہی کا کرشمہ ایک اور بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کا بندہ ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہا ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بستی اجڑ گئی، یہاں کے لوگ مر کھپ گئے، ان کی قبریں تک ڈھہ گئیں، ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں موت عطا فرما دیتے ہیں، اور 100 سال تک اس کو اسی موت کے عالم میں رکھتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور 100 سال کے بعد اس کو پھر سے زندگی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ زندہ رہے، کتنا عرصہ سوئے رہے؟ یومن او بعض یوم، ایک آدھ دن کا کوئی حصہ، چند گھنٹے۔ ہمارا 100 سال ہم نے گزار دیے ہیں، ایسے ہی ہم نے جن کو قبر میں ہزاروں سال سے موت کے عالم میں سلایا ہوا ہے، ایسے ہی ہم ان کو بھی جگا دیں گے، جیسے 100 سال کے بعد تمہیں جگایا ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا پھر پوچھتے ہیں اللہ یہ تو بتا تو یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کیف تحیی الموت؟ اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ دل میں ذرا اور اطمینان آ جائے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اچھا تو پھر یوں کرو، 4 پرندے لے لو، مار دو، ایک اس پہاڑ پہ، ایک اس پہ، ایک اس پہ، ایک اس پہ، الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دو، پھر بلاؤ، یاتینک سعیا، تیرے پاس بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ خود ہی تم نے ان کو مارا ہے، اب خود ہی ان کو بلا رہے ہو، بھاگے چلے آئیں گے۔ یہ قدرت حق کا مشاہدہ کیا کہ جیسے تمہارے بلانے پہ یہ سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے، ایسے ہی میرے بلانے پہ بھی سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ اس چکر میں مت رہو کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کروں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری پور پور کو، تمہاری انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے، جو فنگر پرنٹس آج ہیں تمہاری، مرنے کے بعد، قیامت کے دن، 1000 سال کے بعد، انہی فنگر پرنٹس کو ہم دوبارہ پروڈیوس کر دیں گے۔ وہی انگوٹھا جو آج تم لگاتے ہو کاغذات پہ، وہی انگوٹھا پھر بھی لگاؤ گے، وہی فنگر پرنٹس ہوں گی۔ اس کے بعد راہ حق میں مال خرچ کرنے کی مثالیں دی، 2 مثالیں دی۔ اگر اخلاص سے مال خرچ کرو گے تو ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے نکلے، ایک کا 700 گنا اجر مل گیا۔
اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کیا، دکھاوے کے لیے خرچ کیا، تو فرمائے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹان پہ مٹی پڑی ہوئی ہو، اب زور سے ہوا آئی، ساری اڑا کے لے گئی، وہ تمہاری خیرات ایسی ہوگی جیسے کہ گویا تم نے چٹان پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی، پانی آیا، ہوا آئی، اڑ گیا، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا دیکھو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو تو ایسا خرچ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہو، ردی مال نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم خیر نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بہت اچھا لگتا ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ لوگوں کو قرض دیا کرو اور پھر مقروض سے نرمی کیا کرو، اور حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ قرض دینا جو ہے خیرات کرنے کے مقابلے میں دگنا اجر رکھتا ہے، اور ہاں سود کو حرام قرار دے دیا۔ سود وہ مال کا اضافہ ہے جس میں ہم نفع ہی نفع میں تو شریک ہوں، نقصان میں شریک نہ ہوں، وہ سود ہے۔ اور سورہ بقرہ کے خاتمے میں جو رکوع آ رہا ہے، انسان کی روح وجد کرنے لگے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ کرتے ہو ظاہر کر کے کرتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا محاسبہ کر کے رہے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا، وہ خود جانتا ہے، وہی جاننے والا ہے کہاں معاف کرنا ہے، کہاں معاف نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کو مان لیں کسی کو نہ مانیں، دین کا کچھ حصہ مان لیں کہ کچھ حصے کو نہ مانیں، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمع و اطاعت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم کسی پہ کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کس پہ کیا ذمہ داری عائد کرنی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کو تو 40 سال ہو گئے شراب نہیں چھوٹ رہی، بھائی اللہ نے پھر بھی اس کو حرام قرار دے دیا، پھر بھی اس کو چھوڑنا فرض قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا ممکن ہے، ورنہ چھوڑنا فرض قرار نہ دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب تک کہ وسعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرض قرار نہیں دیتے۔ فرض اس وقت قرار دیتے ہیں جبکہ اس کی وسعت، اس کی طاقت پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تم پہ جو ذمہ داری عائد کریں گے ایسی کریں گے جو تمہاری طاقت میں ہوگی، اور اس کے بعد جو نیکی کرے گا اس کا پھل کمائے گا، جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اور اس کے بعد دعا سکھائی کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، ہماری بھول چوک سے تو ہمیں مواخذہ نہ فرما، معاف کر دے، وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ اے پروردگار، جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، جس کی ہم نے طاقت نہیں ہے، وہ بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈال، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا آقا ہے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حصہ قرآن مجید کا، یہ 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا رات کو، تو گویا بہت محروم رہا۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں۔ اس میں شروع میں آیات قرآنی کے دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔
فرمایا جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ محکمات اور پکی پکی آیات پہ عمل کرتے ہیں اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے. متشابہات کیا ہیں؟ اس لیے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا. اچھا بھائی، ہو گیا، جلوہ افروز ہو گیا. اب کوئی پوچھے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سونے کا بنا ہوگا، چاندی کا بنا ہوگا، لکڑی کا بنا ہوگا، کیا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات کے چکر میں پڑ گئے. اس سے ہو گئے جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات میں پڑتے ہیں. اور عزیزان گرامی، کبھی آپ غور کریں تو ہمارے جو تفریقہ ہے، الگ الگ فرقے ہیں، ان فرقوں میں پڑھنا اور ان فرقے میں تعصب حاصل کر اس کی بنیاد ساری یہ متشابہات ہیں، محکمات نہیں ہیں. اسی لیے متشابہات سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ دیکھو جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے. ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تمہاری مدد کیا کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرمایا بے سر و سامانی سے کبھی دل برداشتہ مت نہ ہونا. جو تمہارا اصل سر و سامان ہے وہ تمہارا ایمان ہے اور مجھ پہ بھروسہ ہے، اس کو مضبوطی سے قابو میں رکھنا. اور دیکھو تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہارے صبر پہ، استقامت پہ ہے، تمہارے سچ پہ، تمہاری فرما برداری پہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ہے، اور اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ اٹھ کے مناجات کرنے پہ ہے. یہ رویہ اختیار کرو. اور فرمایا کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو ابھی سے ہماری طرف سے بشارت سن لو. اور وہ بشارت ایک دعا سکھا کے قل اللہم مالک الملک، یوں کہا کرو اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا، جس سے چاہتا ہے چھین دیتا، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا. بیدک الخیر، بھلائی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو رات سے دن کو لے آتا ہے، دن سے رات کو لے آتا ہے، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، زندے سے مردہ. یہ تیری شان ہے. ہماری مردہ حیات میں، مردہ جسم میں روح پھونک دے، اس میں روحانیت عطا فرما دے. اور آگے چل کے اس روحانیت اور اس حیات کو حاصل کرنے کا ایک امر نسخہ عطا کر دیا، جس سے بڑا نسخہ نہیں ہو سکتا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دو کہ اگر تم واقعی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آؤ پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا. اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے حضور کا اتباع کرو. اسی کو حضور سے زیادہ اللہ کا پیار کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں. اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے پیار کرے، تو بھی میرے محبوب کا اتباع کرو. کہ جتنا پیار اللہ نے ان سے کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا. دونوں طرف سے انہی کی پیروی کرنی پڑے گی. محب بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو، محبوب اللہ کی بننا چاہتے ہو تو بھی حضور کی پیروی کرو.
آگے چل کے عزیزان گرامی یہود کے ایک رویے پہ تنقید فرمائی کہ ان کی اصل بیماری نسلی تعصب ہے. یہ نبی کے انتظار میں تھے، دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کا نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ اس کی پیروی میں کفار کو شکست دیا کریں گے، فتح مند ہوں گے. وہ نبی آیا، وہ بنی اسماعیل سے آ گیا. نسلی تعصب کی وجہ سے اللہ کے رسول کی کر دیا. اس کے بعد یہ حرکت میاں جھوٹ